اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سملہ، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 21-31 جولائی کا یہ اشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 24 اگست سے 22 ستمبر کے عرصے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سملہ کے تحت آتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے اور اگر ان کا نام پے اور غین سے شروع ہوتا ہے تو بھی برج سملہ کے تحت آئیں گے۔ اس اشرے میں آپ کا مزاج خاصا پرمزاح رہے گا اور بہت عقل مندی اور سمجھداری کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے اور اپنے کاموں کو لوگوں سے کرواتے نظر آئیں گے۔ اولاد کی وجہ سے آپ کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس اشرے میں آپ اپنے دشمنوں اور مخالفوں پر غلبہ پاتے نظر آ رہے ہیں۔ عزت و شہرت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ سامان کے معاملے میں احتیاط برتیں، چوری یا گم ہونے کا اندیشہ ہے۔ صحت کے حوالے سے بھی احتیاط کی ضرورت ہے، چوٹ لگنے کا خدشہ ہے۔ گھر کی مرمت پر اخراجات ہوں گے۔ قرضہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ملنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ گھریلو معاملات، گھریلو ماحول خاصا خوشگوار رہے گا اور اپنا وقت آپ گھر کے افراد کے ساتھ گزارنا پسند کریں گے۔ حکومتی افسران کے پاس مسائل کے حل کے لیے جاتے ہیں تو وہ حل ہوتے نظر نہیں آتے۔ ذہنی پریشانی کا شکار رہیں گے، لیکن کسی قسم کا خوف وغیرہ تھا تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ منگنی یا نکاح کی رسومات کی ادائیگی کے لیے یہ وقت آپ کے لیے اتنا کوئی موزوں وقت نہیں ہے۔ طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف بڑھے گی۔ اس کے علاوہ طالب علم جنہوں نے انٹری ٹیسٹ یا امتحانات وغیرہ دے رکھے ہیں ان کے نتائج بھی خاصے خوشگوار بہتر ہوں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا عظیم ہو 3 تسبیح آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق روٹی کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 27 اور 28 جولائی کی، اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 24 جولائی کی ہے۔